السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کشمیری رائٹرز کے ناول ہاں تو ہے کہ کس نمبر 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم لوگ ہانگ کانگ میں رہتے تھے۔ مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں ہیں، کائنات و کنزا۔ ان دونوں کی عمر 23 سال ہے اور وہ دونوں ٹوینز ہیں، مجھ سے 3 سال بڑی ہیں۔ اور دایا رحمان کے 5 بچے ہیں، ساحل، رافیہ، سونیا، شہزیب اور شان سے۔ مومو ڈیڈ کو ہمیشہ سے ہی بیٹے کی خواہش تھی۔ کنزا اور کائنات سے تو انہیں بہت پیار تھا، وہ تو جو بولے اسی وقت ہو جاتا تھا، اور جتنا ان سے پیار تھا اس سے کہیں زیادہ مجھ سے نفرت۔ مجھے آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ میں بھی تو انہی کی اولاد ہوں، تو مجھ سے اتنی نفرت کیوں؟ کیا اس لیے کہ انہیں بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا؟ پھر کنزا اور کائنات بھی تو بیٹیاں تھیں نا، تو ان سے اتنی محبت کیوں اور مجھ سے کیوں نہیں؟ انہیں ہر بار نیو چیزیں ملتی اور مجھے ان کی استعمال شدہ، انہیں ان کی ہر برتھ ڈے پر نئے گفٹس، اور میری تو کسی کو برتھ ڈے بھی یاد نہیں رہتی تھی۔ میں ان کے لیے منحوس تھی کہ میرے بعد ایسے کمپلیکیشنز ہوئے کہ موم دوبارہ ماں بھی نہیں بن پائی۔ ان دونوں کے لیے ان کی پسند کے کپڑے، کھلونے، کھانے، سب کچھ، اور میرا تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کیا پسند ہے۔ پسند تو دور کے بعد، انہیں تو یہ تک احساس نہیں تھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے اگر کپڑے چاہیے تو ان دونوں کے دے دیتے، بکس، بیگ، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز انہی کی چیزیں ملتی، اور وہ بھی وہ چیزیں جنہیں وہ دوبارہ کباڑ کی طرح پھینک دیتی تھی، جو ان کی استعمال کی ہی نہیں تھی یا انہیں پسند نہیں تھی۔ نہ ہی میرے ماں باپ کو مجھ سے پیار تھا، نہ ہی بہنوں کو۔ آپ کو پتہ ہے، میرا نام بھی میرے ماں باپ نے نہیں رکھا، انہیں تو میری پرواہ بھی نہیں تھی۔ نام تو بہت دور کی بات ہے، میرا نام وہاں کی لیڈی ڈاکٹر نے ہیزل رکھا تھا فارم فل کرتے وقت، کیونکہ میری آنکھوں کا رنگ ہیزل تھا۔ اور میرے تایا تائی نے بھی کبھی میرے لیے اسٹینڈ نہیں لیا۔ تایا تو مجھے ہمیشہ طرز بھری نظروں سے ہی دیکھتے تھے بس، اور تائی، وہ تو مجھے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، وہ بھی مجھے میرے والدین کی طرح ہی منحوس سمجھتی تھی۔ شاہمیر کو ہیزل کا دکھ اپنے دل پر لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ ماں باپ اپنی ہی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ شاہمیر نے ابھی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی ہیزل کو کوئی دکھانے نہیں دے گا، ہمیشہ اسے خوش رکھے گا۔ وہ یہ سب ڈیزرو کرتی ہے، خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ میرے کزنز بھی مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے۔ جب بھی مجھ سے کوئی کام کروانا ہوتا تو مجھ سے بات کر لیتے تھے، ورنہ نہیں۔ لیکن پھر ایک دن ساحل نے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہیزل کی اس بات پر شاہمیر اپنی مٹھیاں بیچ لیتا ہے، کیونکہ اسے ہیزل کے آس پاس کسی دوسرے کا وجود برداشت نہیں تھا ہوتا۔ ساحل کو مجھ سے کوئی خاص محبت وغیرہ نہیں تھی، وہ بس مجھے پسند کرتا تھا کیونکہ میں خوبصورت تھی، اور کنزا کائنات بھی مجھے اسی وجہ سے پسند نہیں کرتی تھی۔ کنزا ساحل کو پسند کرتی تھی، اس لیے وہ مجھے نہیں تھی پسند کرتی۔ پھر تایا نے حامی بھر لی میری اور ساحل کی شادی پر، لیکن تائی کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، اور میرے باپ تو مجھ سے پیچھا چھڑوانا چاہتے تھے تو حامی بھر لے۔ پھر کنزا نے ایک پلان تیار کیا۔ اچانک اس نے گھر میں یہ بات کہی کہ اس کا دوست جو یونی میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا اسے پسند کرتا ہے، اور پھر ان دونوں کی شادی بھی ہمارے ساتھ رکھ دی گئی۔ کنزا کی شادی کی تیاریاں تو دھوم دھام سے کی جا رہی تھی، اس کی پسندیدہ چیزیں اسے لے کر دی جا رہی تھی، اور میرے لیے بس نارمل سی، کیونکہ میرے ماں باپ کو صرف اس کی شادی کی خوشی تھی، مجھ سے تو وہ جان ہی چھڑوا رہے تھے بس۔ اب مجھے لگا کہ شاید ساحل مجھے پسند کرتا ہے تو میرے حالات بدل جائیں گے، شاید میرے سے نصیب میں کچھ خوشیاں آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جس دن ہماری شادی کا دن تھا، ہم دونوں دلہنیں بنی برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ مجھے واش روم جانا تھا تو میں وہاں چلی گئی۔ پھر جب میں واپس آ رہی تھی تو مجھے کنزا اور کائنات کے اندر کمرے سے باتوں کی آواز آئی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ آپس میں بات کر رہی تھی کہ انہوں نے کنزا کے دوست کے ساتھ مل کر پلان بنایا تھا کہ کنزا ایسا بولے گی کہ اس کا دوست اسے پسند کرتا ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے، اور عین شادی والے دن وہ آئے گا ہی نہیں۔ اس پلان میں اس کا دوست بھی شامل تھا، اور پھر کنزا کی عزت بچانے کے لیے وہ رسوا نہ ہو جائیں یا اس کی بے عزتی نہ ہو جائے، وہ ساحل کی شادی کنزا سے کروا دیں گے، کیونکہ کنزا ساحل کو پسند کرتی تھی اور مجھ سے نفرت، اسی لیے ان دونوں نے یہ پلان بنایا تھا۔ مجھے یہ سب سن کر دل میں بہت درد ہوا تھا۔ میں ساتھ والے روم میں چلی گئی، وہاں جا کر بہت روئی کہ میری بہنیں مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں کہ یہ سب کریں گے۔ جب میں رو رہی تھی مجھے اچانک باہر سے شور کی آوازیں آئی۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے جلدی سے باہر نکلی، اور وہی ہوا جو کنزا و کائنات نے پلان کیا تھا۔ موم، ڈیڈ، تایا، تائی سب پریشان کھڑے تھے، اور کنزا رو رہی تھی جیسے سچ میں اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اور پھر موم اور تائی نے مل کر فیصلہ کیا کہ ساحل اور کنزا کا نکاح کر دیتے ہیں۔
موم نے ڈیڈ کو سمجھایا تو وہ مان گئے، لیکن تایا کچھ تذبذب کا شکار تھے۔ لیکن جب موم ڈیڈ نے حامی پڑھ لی تو انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ جب وہی اپنی ایک بیٹی کو چھوڑ کر دوسری بیٹی سے نکاح کروا رہے تھے تو انہیں اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کے بھائی تھے۔ ساحل نے ایک بار اعتراض کیا کہ اس کی شادی ہیزل سے ہوگی، لیکن پھر تائی نے اسے کیا سمجھایا کہ وہ بھی کنزا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس دن میرا سب سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اور وہ بھی بس میری خوبصورتی کی وجہ سے ہی مجھے پسند کرتا تھا، ورنہ میں اس کے لیے بھی ایک عام سی چیز ہی تھی، جس طرح باقی سب کے لیے۔ اس دن میں نے دلہن کے لباس میں ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر اپنے ہی ہونے والے شوہر کو اپنی ہی بہن سے نکاح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن کنزا پھر سے جیت گئی تھی۔ نکاح کے بعد مبارکباد کا شور اٹھا۔ تائی، تایا، موم، ڈیڈ ایک دوسرے کے گلے لگ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ باقی سب بھی بہت خوش تھے، کنزا، کائنات، شانزے، رافع، شاہ زیب، سونیا، یہاں تک کہ ساحل بھی۔ اور ہیزل؟ وہ تو کہیں نہیں تھی، صرف ایک کونے میں اپنے بوجھ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا غم کسی کو نظر نہیں آیا، ان ماں باپ کو نہیں جنہوں نے اسے پیدا کیا، ان بہنوں کو نہیں جن کا خون اس کے اندر بھی تھا، اس انسان کو بھی نہیں جو اس سے پسندیدگی کا دعوے دار تھا۔ ہیزل اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ شاہ میر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ ہیزل کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، اس کا دکھ کم کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ یہ حق نہیں رکھتا تھا۔ اتنی پیاری سی معصوم سی گڑیا کے ساتھ کیا کیا ہو گیا، کیسے جھیلا ہوگا اس نے یہ سب۔ اس وقت وہاں پر کھڑا ہونا بہت مشکل تھا۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں 1 منٹ بھی یہاں اور رکی تو میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ پھر میں وہاں سے پتہ نہیں کس طرح معتمد دل کے ساتھ گھر پہنچی، اپنا تھوڑا سامان لیا اور اپنے دوست کے فلیٹ میں آ گئی۔ مجھے دوست بنانا پسند نہیں تھا، لیکن وہ ایک اچھی لڑکی تھی، اس لیے میں مدد کے لیے وہاں چلی گئی، کیونکہ اب میں اس گھر میں اور نہیں رہ سکتی تھی۔ اس دن مجھے خود سے اور اپنے نام سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد میں نے خود کو ہیزل رحیم شاہ بلانا چھوڑ دیا، خود کو حالی ہیزل شاہ بلاتی ہوں۔ وہاں آ کر مجھے یاد آیا ایک دن صفائی کرتے وقت ڈیڈ کی ڈائری سے چاچو کا نمبر ملا تھا۔ اس پر میں نے کال کی، کیونکہ میں اس کے گھر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی تھی اور میں ہمیشہ سے پاکستان آنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا بس تھوڑی سی ہیلپ لوں گی ان سے، مگر پھر ان سے بات کر کے مجھے ایسا لگا کہ وہ مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے سب بتا دیا اور انہوں نے مجھے یہاں بلا لیا۔ شاہ میر اپنے ہاتھوں سے ہیزل کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا ہے۔ بس تم نے جتنا رونا تھا رو لیا، اب تم نہیں روگی۔ وہ بہت بد نصیب ہیں جنہوں نے تمہاری قدر نہیں کی، وہ بہت پچھتائیں گے، یقین کرو، اور بدلے میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں، ہمدردی، معافی، محبت، یہاں تک کہ دوبارہ ہیزل بھی نہیں۔ اب تم یہاں ہو، آزاد کشمیر، شاہ ولا، بھول جاؤ سب۔ میں جانتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں، مگر میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اب تمہارے پاس پیار کرنے والے ماں باپ ہیں، ایک بھائی، اور میں بھی۔ ہم اپنی ایک نئی زندگی شروع کریں گے، جہاں تمہارے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ ہیزل شاہ میر کو دیکھ کے سر ہلاتی ہے۔ شاہ میر، ہیزل اسے پکارتی ہے۔ جی، آپ پر تو بہت سی لڑکیاں مرتی ہیں، آپ کو تو مجھ سے بھی اچھی لڑکیاں مل جائیں گی، پھر میں کیوں؟ لیکن مجھے تم سے اچھی لڑکیاں نہیں، مجھے ہیزل چاہیے، بس ہیزل۔ شاہ میر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا ہے، اور میری ہیزل سے اچھی لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہیزل کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ جب شاہ میر اسے میری ہیزل بلاتا ہے، وہ ہبرو جوان کو دیکھتی ہے۔ اس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے، لیکن وہ اس کا نصیب تھا۔ اللہ نے ہیزل کے لیے شاہ میر کو چنا تھا۔ ہیزل، ایک بات کبھی مت بھولنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، شاہ میر کو صرف ہیزل سے عشق ہے، اور پہلی نظر سے ہی عشق ہے، اور شاہ میر کی آخری سانس تک رہے گا۔ جس پر ہیزل سر ہلاتی ہے۔ گڈ، چلو اب سونے جاؤ، شاباش، بہت رات ہو گئی ہے، پھر کل کا دن بھی بہت بزی جائے گا۔ گڈ نائٹ، گڈ نائٹ۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، یہ میرا پہلا ناول ہے، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ میرے ناول کے بارے میں اظہار رائے کرنے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر آپ کو میرا ناول اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ شکریہ، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔